الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج اور دن کے بعد میں آج تو کہتا ہوں لیکن بیان کرنے کی اور تبدیل کرنے کی نیت سے اور خواہش سے آتا ہوں، بلکہ صرف اس خواہش سے آتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھوں اور ہمارے بھائی محمد رضا صاحب نے ممبر تو ہے کیا ہی نہیں کیا، لیکن مسلمان جو ہے وہ محسوس کر رکھا ہے کہ میں میری موجودگی ہے نماز جو نہیں پڑھا تھا جو پانی ہے آپ کو، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی کسی موقع پر کہیں تھوڑا سا آج بھی اور تھوڑا سا تعلیم ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ کی خدمت میں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ جو ہے یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور 12 مہینے ہوتے ہیں کل. جنوری سے دسمبر تک تو سب کو یاد ہوگا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ معلوم ہو کہ وہ 12 مہینے قمری اور اسلامی جو طریقے سے بہت سے ہیں. یہ مہینہ 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ. اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ذی الحجہ ہے. اور اسلامی جو طریقہ سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، گویا یوم محرم سے اسلامی کیلنڈر کا اور اسلامی جو طریقہ آغاز ہے. ذی القعدہ کا مہینہ، اس کی خصوصیات، اس کے فضائل کی تو ہر وقت فضیلت کا ہے. اگر آپ اس کی قدر کریں، نہ کریں تو کوئی بھی مہینہ فضیلت کا نہیں ہے اس کے لیے کہ جس نے اس کی قدر. کسی نے پوچھا تھا کہ جی شب قدر کی کیا فضیلت ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی شب قدر کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ تم شب قدر کی فضیلت کو سمجھو اور اس کی قدر کرو. یہ شب قدر، یہ جمعہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ سب جو ہے یہ اصل میں وقت ہے. وقت چل رہا ہے، وقت پیچھے نہیں جا رہا، آگے جا رہا ہے. وقت یہ بھی جو اس وقت میں بول رہا ہوں ایک وقت کے اندر بول رہا ہوں. وقت ہر چیز میں وقت شامل ہے. آپ نماز پڑھیں تو وہ بھی وقت ہے، آپ روزہ رکھیں وہ بھی وقت ہے، کوئی گناہ کرے وہ بھی وقت ہے، معصیت کرے وہ بھی وقت ہے. اب قدر اس بات کی ہے کہ آپ نے وقت کو کیسے استعمال کیا.
نیکی میں اور بھلائی کے کام میں استعمال کیا تو وہ وقت آپ کے لیے قدر کا ہوتا، لیکن اسی وقت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا، اسی وقت کو اگر آپ نے معصیت کے اندر تباہ کر دیا، تو پھر وہ شب قدر جو ہے آپ کے لیے شب قدر نہیں ہے، پھر وہ اس کے لیے شب قدر ہے کہ جس نے اس شب قدر، جس نے اس وقت قدر۔ کسی کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، تو میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں، فرمایا کہ اے خواجہ کے کرسی کے شب قدر بدانی، اے خواجہ کے کرسی سے شب قدر بدانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کون سی ہے، میں یہ کہتا ہوں جس وقت کی تم قدر کرو، جس رات کی تم قدر کرو، وہ رات شب قدر۔ اسی طرح مہینوں کے بھی کچھ فضائل ہیں۔ رمضان کی ایک فضیلت کیا ہے، یہ تو بہت چیزیں، لیکن دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں آتی ہے رمضان کا نام لیتے ہی، ایک قرآن، ایک روزہ۔ ماہ سیام کو قرآن سے خاص ایک تعلق ہے۔ یہ مہینہ جو ہے ذی قعدہ، قرآن میں کہا گیا، فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کون کون سے مہینے، نام نہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے ہیں اور وہ معلوم ہیں، تو تفسیر مفسرین نے اس کی یہ کی ہے کہ وہ حج کے مہینے تھی۔ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ۔ تو چلو اس کا نام تو حج کا مہینہ اگر رکھیں آپ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر حج ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ حج کے مہینہ ایک نہیں ہے، حج کے تین ہیں۔ کون کون سے؟ شوال جو رمضان کے بعد پہلا مہینہ، یہ حج کا مہینہ۔ ذی قعدہ بھی حج کا مہینہ، اور ذی الحجہ تو حج کا مہینہ ہے۔ اب یہ دو مہینے کے جن کو حج کے مہینے کہا گیا، کیا مطلب اگر کوئی آدمی ذی قعدہ میں جا کے حج کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے حج کس چیز کا نام ہے؟ حج کا ایک عرفی معنی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کے گرد جا کے چکر لگانا ہے۔ لیکن صرف یہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کا نام حج نہیں ہے۔ کسی عارف نے کہا کہ
حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ خالی تم جاؤ جا کے ایک گھر کے طواف کر کے آ جاؤ، تم سمجھتے ہو حج کر کے آ گئے، یہ حج نہیں ہے۔ اصل میں گھر کا طواف نہیں، بلکہ جب تک گھر والے سے ملاقات کر کے نہیں آؤ گے اس وقت حج نہیں۔ ہماری تمام عبادتیں آج ظاہری ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ سنتے نہیں ہیں۔ یہ کان جو ہے یہ سننے کے لیے ہے، لیکن انسان بڑا غرض ہے، اپنے کام کی باتیں سنتا ہے، اپنے فائدے کی سنتا ہے۔ اور انسان جہاں اس کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات سننی پڑے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ یہ بات بہتر سنیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھائی آپ جو نماز پڑھ رہے تھے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، رکوع ایسے نہیں کرتے، رکوع ایسے کرتے، بس یہ بات نہیں کرتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بس ہم تو جیسا رکوع کرتے ہیں آپ اپنی نماز کو دیکھیں، ہماری نماز کے پیچھے لوگ موٹے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، کون سی چکی کا مسئلہ ڈال رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ موٹا ہونا جو ہے حکیم صاحب تشریف کرتے ہیں یہ بیماری ہے، لیکن اس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق سننے سے ہے۔ یہ کھانا پینا اور منہ کے ذریعے سے جو موٹا ہوتا ہے، جو مخلوق اللہ کی موٹی ہوتی ہے وہ تو جانور ہے، بھینس کو جتنا کھلاؤ گے موٹی ہوگی، گدھے کو جتنا کھلاؤ گے موٹا ہوگا۔ اسی طریقے جس جانور کی بھی آپ خوراک کا خیال رکھیں گے وہ کھاتا جائے گا، موٹا ہوتا جائے گا۔ لیکن انسان کے موٹا ہونے کا تعلق اس کے منہ سے ہے، اس کے کام سے ہے۔ آپ اس کو 8 دن کھانا نہ کھلائیں، روز صبح شام اس کی آنکھیں کان میں تعریف کیا ہے، ارے صاحب آپ یہ ادا جو ہے یہ تو دنیا اس پر بنتی ہے، آپ کی تقریر ایسی ہے کہ لوگ جو ہیں بس اس میں نشے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کی تحریر ایسی ہے کہ سبحان اللہ، بس آپ انسان کو صبح شام اس کی تعریف کرتے رہے، آپ کے بہت سارے لوگ آپ دیکھیے کہ 8 دن تک بھی اسے کھانے پینے کو اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ زندہ بھی رہے گا، تندرست بھی رہے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے تعریف کرتے رہو۔ مولانا جلال الدین رومی نے اس مرض کو پہچانا، فرمایا کہ جانور فربا شبد از ناونوش، جانور کھا پی کے موٹا ہوتا ہے، جانور فربا شبد از ناونوش، آدمی فربا شبد از راہ گوش۔ انسان منہ کے راستے موٹا نہیں ہوتا، انسان کرم کے راستے نہیں، یہ انسان۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انسان بہرا ہے، کون سنتا ہے؟ جانور سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک
مردے پر جب قبر کے اندر جب اس سے منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور وہ چیختا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اور اللہ کی ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسانوں کے اور جنات کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقوں کو پہلا کر دیا کہ تم مردے کے اوپر ہونے والی کیفیت سے تم آگاہ نہیں ہو، جانور سننا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر مردے کے اوپر گزرنے والی کیفیت ہم اور آپ بھی سنتے تو ہم بھی اسی وقت ہمارا حال ہم زندہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا کہ مردے پر ہونے والی تکلیف اور عذاب سے ہم باخبر نہیں ہیں، ورنہ ہم میں سے کوئی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل سننے والی جو مخلوق ہے وہ تو پھر جانور ہے۔ اصل سننے والی مخلوق جو ہے وہ تو پھر یہ ذرات ہے۔ اصل سننے والی مخلوق جو ہے وہ تو چاند اور ستارے ہیں۔ اصل سننے والی مخلوق جو ہے وہ تو درخت ہے، اس لیے کہ یہ سب اس کیفیت کو سنتے ہیں کہ جو کیفیت ہوتے ہیں ہم پیدا ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم بہرے ہیں، زمین بظاہر بحری نظر آتی ہے اور گونگی نظر آتی ہے، لیکن نہیں، زمین بھی بولتی ہے۔ زمین کیسے بولتی ہے؟ کسی عارف نے کہا کہ زمین ایسے بولتی ہے کہ جب تم سجدے کے لیے زمین پر اپنا سر رکھتے ہو تو اس وقت زمین پکار پکار کے فرمایا کہ بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ ہم جب سجدہ کرنے کے لیے زمین پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں، زمین کہتی ہے اے کمبخت اپنے سر کو اٹھا لے، تو نے ریا کے سجدے سے مجھ کو ناراض کر دیا۔ تیری عبادت میں خلوص، تیری عبادت میں ریا اور دکھاوا ہے، نمائش ہے۔ ہاں اگر خلوص سے تو اپنا سر اور اپنا ماتھا میرے اوپر رکھتا اور دکھاتا کہ اللہ کی عبادت کے لیے، تو یقیناً اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی سنا نہیں۔ بزمین جو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ اور یہی ہمارے حج کا حال ہے۔ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں بڑے اہتمام سے ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن جب پہنچ کے چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کے تو کیا آواز آتی ہے۔ فرمایا کہ بطواف کعبہ رفتم بحرم رغب نتاتم، ہم بیت اللہ تک، اللہ کے گھر تک تو پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے گھر بطواف کعبہ رفتم بحرم رہم نتاتن کہ برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ یہ آواز آتی ہے اے حرم کے اندر آنے والے، اس دروازے سے باہر تو نے کیا کیا ہے کہ جو اب تو اس دروازے کے اندر آنا چاہتا ہے؟ کیا تیاری کر کے آیا کہ جو تم آج اس قابل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ اس گھر کے اندر آئی؟ میرا مطلب یہ ہے ہمارا حج، ہماری عبادت تمام ایسی ہیں کہ آج ان کی ظاہری شکل صورت موجود ہے، ان کا جوہر موجود نہیں ہے، ان کی حقیقت موجود نہیں۔ بہرحال اس وجہ سے کہ ہماری نماز ظاہری ہے،
اس وجہ سے کہ ہمارا حج ظاہری ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا روزہ ظاہری ہے، اس کی روح موجود نہیں، اس کی حقیقت موجود نہیں ہے، تو کیا اس وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا اس وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا اس وجہ سے حج کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں۔ میں آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی حج کر لو، کہتے ہیں ہاں بھائی کر لیں گے، ابھی ہماری عمر کہاں ہے حج کرنے کی؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو گناہ کرنے کی عمر ہے۔ اب جو گناہ کرنے کی عمر ہے مولانا، اگر آپ اس کے اندر ہمیں حج کا مشورہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آئندہ تو کوئی گناہ نہیں کرے۔ اپنے ذہنوں کے اندر ہم نے گناہ کی ایک عمر خود مقرر کر اور عبادتوں کی بھی ایک عمر خود مقرر کر، جبکہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے وہ عمر کے جس میں تم دنیا والوں کے لیے کسی کام کے نہ رہو، اگر تم اس کو عبادت کی عمر سمجھتے ہو، یاد رکھو جیسے تم دنیا والوں کے لیے بیکار ہو، اللہ کی نگاہ میں بھی تم بیکار ہو، اور اس عبادت کا بھی کوئی بیکار۔ استغفراللہ۔ عبادت وہی معتبر ہے جب تم دنیا کے اور معصیت کے کام کے ہو، اور اس وقت تم اپنے آپ کو اگر عبادت کے لیے وقف کرو تو سمجھو تب تم نے اللہ کے لیے عبادت کے لیے سمجھو۔ مجبور ہو کے اگر کیا تو کیا؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک تو فرعون گزرا ہے، فرعون کہتے ہیں عربی میں مدد کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور اون کے معنی ہے سرکشی کے۔ فرعون مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ وہ جو فرعون گزرا ہے خالی وہی فرعون نہیں ہے، ہم بھی فرعون ہیں۔ وہ کوئی آسمان کی مخلوق نہیں تھی جو فرعون بن گئی، وہ بھی اسی زمین کی پیداوار تھی، اس کے بھی ماں باپ تھے اور جن کے ملاپ سے وہ پیدا ہوا تھا۔ تو فرعون کوئی جو ہم ہیں وہی فرعون تھا، بس ہم میں اور اس میں تھوڑا سا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ کہ اندر کا جو نفس ہے وہ ہے فرعون۔ وہ چاہتا ہے کہ جب اختیار ملے تو ظلم کرو، بس آپ میں اور اس میں فرق یہ ہے اس کو اختیار مل گئے تھے، آپ کو اختیار ملے تھے۔ فرمایا کہ نفس مارا کم طرز فرعون نے، نفس مارا کم طرز فرعون نے، لیکن ہو رہا اون مارا اون نے۔ ہاں اس کو اختیار اور اسباب مل گئے تھے، ہمیں چونکہ فرعونیت کے اسباب نہیں ملے تو اس لیے ہم میاں جی معصوم نظر آتے ہیں، ہم بھی کم نہیں۔ بات جو ہے وہ یہ ہے ہم نے اپنی عمر بھی مقرر کر دی کہ گناہ کی عمر یہ، ثواب کی عمر یہ، حج کی عمر یہ ہے۔ یاد رکھو جو معصیت کی عمر ہے دراصل عبادت کی بھی بہترین عمر ہے۔ میں نے دیکھا حج کے اندر اس کے کندھوں کے اوپر بٹھا کے حج کرواتے ہیں، اور بالکل اگر آپ پوچھیں کہ بھائی یہ آدمی زندہ ہے تو بھائی سمجھ لو زندہ ہے، کہیں اس میں سانس نظر نہیں آئے گا، حکیم صاحب دیکھ کے اگر محسوس کر لیں کوئی خاص رنگ چلتی بھی اور کہیں کہ بھائی یہ زندہ ہے، حج تو ہو گیا، لیکن اثر بہت ظاہر ہے۔
انتظار نہ کرو کہ جب دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو پھر حج کریں. حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے. حدیث کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، میں نے شاید تقریر میں تو نہیں لیکن باہر ابھی بیان کیا تھا، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس انتظام ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جب تک بیٹیوں کی شادی بھی نہ کر دو اس وقت میں جاؤ. نہیں، اگر بیٹی کی شادی اگر نہیں کی ہے، گھر کو دیکھنے کے لیے پیچھے اگر گھر میں بھائی موجود ہے، کوئی بیٹا بڑا موجود ہے تو جا سکتے ہیں. ہاں، یہ نہ کرنا کہ جو گھر کی بیٹی کے لیے نکاح کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی ہے، یا حج ہو سکتا ہے یا نکاح بیٹی کا ہو سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹی کی نکاح کی جو رقم ہے وہ تم جا کے حج میں خرچ کرو. ہاں، انتظام ہونا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اصل عمر ہوئی ہے، اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس انتظار میں رہے کہ جب عمر آئے گی تو تمہیں پتا ہے کہ عمر آئے گی. صاحب جب فلاں عمر میں پہنچیں گے تو کریں گے، تو کیا معلوم ہے آپ کو کہ وہ عمر آپ کی آنی ہے؟ نہیں، بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. بعض عبادتیں وہ ایسی ہیں، حج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ اس میں بغیر کسی عذر کے تاخیر کرتا ہے، وہ جس وادی کے اندر مرے، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی براءت کرتا ہے. استغفر اللہ. میں ایسے آدمی سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، وہ دنیا کی کسی وادی کے اندر یہودی یا نصرانی ہو کے بھی اگر مرے، لیکن جس نے بغیر کسی عذر کے حج کی ادائیگی کرتا ہے. حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر بغیر عذر کے بھی ہم لوگ تاخیر کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے واپس آ کے گناہ کیسے کریں گے. یہ عذر نہیں ہے، یہ ابلیس کی چال ہے. بس ابلیس کی ایک چال یہ ہے کہ میاں جب یہ عبادت ہی تمہاری ظاہری ہے اور دکھاوے کی ہے تو ایسی نماز سے کیا پائے. بس اگر آپ اس چال میں آ گئے تو سمجھیے کہ ابلیس نے آپ کو تباہ کر دیا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کی، اور عبادت کبھی بھی یاد رکھیے کہ مکمل نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں کہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا تعلق جو ہے وہ ہے اللہ کی معرفت سے. اللہ کی معرفت آپ کو کتنی ہے، اور ہم جیسے نالائقوں کو اور ہم جیسے ناقص لوگوں کو اللہ کی کامل معرفت حاصل ہو سکتی نہیں. جب معرفت خداوندی کامل درجے کی حاصل نہیں ہو سکتی تو عبادت کیسے ہماری کام؟ اللہ کی معرفت کس کو حاصل تھی؟ کامل درجے کی. اگر کامل درجے کی معرفت اگر کسی کو اللہ کی حاصل تھی تو وہ ساتھ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت کامل حاصل ہے تو آپ کی عبادت تو ہماری عبادت تو ہمیشہ ہی ناقص ہے. لہذا ناقص سمجھ کے عبادت کو اگر ترک کیا تو سمجھو کہ تم ابلیس کے پھندے میں آ گئے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات ارشاد
فرمایا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نماز میں مجھے لکھتے ہیں کہ جی نماز میں مزہ نہیں آ رہا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں تمہیں مزہ ہے، مزے کے لیے تو نہیں ہے بھائی، مزے کے لیے تو اور دنیا میں کام ہے وہ کرو بھائی، دودھ پیو، دہی کھاؤ، گوشت کھاؤ، پھل کھاؤ، ان سب چیزوں کے اندر مزہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز مزے کے لیے پڑھو؟ بھائی نماز تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مزہ آئے نہ آئے نماز فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عذر نہیں ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ عبادت کا ایک درجہ ہے سبحان اللہ، جس کو میں کہتا ہوں یہ کہ یہ نماز بھی ریاکاری کی، روزہ بھی ریاکاری کا، حج بھی ریاکاری کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے 3 درجے ہیں اور اس میں ادنا درجہ جو ہے عبادت کا وہ ریاکاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ریاکاری نہیں کرو گے تو عبادت کا آغاز کیسے کرو گے؟ ریاکاری کرو، نمائشی کرو عبادت، لیکن کرو تو صحیح تاکہ عبادت کا آغاز تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ریا ہے، یہ نمائش ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عبادت کا ادنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ عادت کا درجہ۔ اب ایک عادت ہو گئی ہے، جیسے کسی کو چائے پینے کی عادت ہے ہر گھنٹے پر، کسی کو نسوار کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، کسی کو اور عادت ہے۔ اب نماز وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو عادت ایسی پڑ گئی کہ جہاں اللہ اکبر کان میں پڑا وہ بھاگا۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اب نماز کی نیت باندھ کے وہ مارکیٹ کے بھاؤ سوچ رہا ہے کہ وہ آج گندے کا کیا بھاؤ ہے اور آج دوسری چیزوں کا کیا بھاؤ ہے، میں جو سبزی لے کے آیا تھا وہ آج نفع۔ اب یہ اللہ اکبر کہہ کے تمام باتوں کو سوچ رہا ہے اور اپنا حساب کتاب مارکیٹ کا کر رہا ہے، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ عادت ہو گئی۔ پھر ابلیس کہتا ہے ایک مرحلے پر، میاں اس نماز سے فائدہ کیا ہے؟ سارے مارکیٹ کے حساب کتاب تم کرتے ہو، سارے قرضے تم ادا کرتے ہو، سارے قرضے وصول کرتے ہو نماز میں، تو یہ عبادت تمہاری جو ہے یہ کس کام کی ہے؟ خدا کے یہاں کیا پیش کرو گے؟ ایسی نماز سے کیا؟ چھوڑو اس کو۔ یہ دوسرا ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں عبادت کا ادنا درجہ ریا کا، کرتے رہو ریاکاری کی وجہ سے چھوڑو نہیں، تو دوسرا درجہ عادت کا درجہ ہے، اس کو بھی کرتے رہو تو تیسرا درجہ عبادت کا پھر کسی وقت بھی جا کے نصیب۔ اور اللہ کا دربار ایسا ہے، زندگی میں جو لمحہ بھی تمہیں عبادت کا نصیب ہو گیا خلوص کے ساتھ، اور اللہ کے یہاں وہ خلوص کی عبادت قبول ہو گئی، اس کے صدقے اور طفیل میں عادت کی تمام عبادتیں بھی تمہاری قبول، ریاکاری کی تمام عبادتیں بھی قبول۔ اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کچھ مال اپنے بندوں کا لے لے، کچھ کہے کہ نہیں اس کو لے جاؤ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں ریاکاری ہو تب بھی مت چھوڑو، عادت ہو تب بھی مت چھوڑو، تب جا کے کہیں عبادت کا مقام اور درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر تم نے پہلے مرحلے پر چھوڑ دیا، اگر تم نے دوسرے مرحلے پر چھوڑ دیا، تو تیسرا مرحلہ کبھی نصیب ہونے والا نہیں۔ عبادت چاہے ریاکاری کی ہو، عبادت چاہے عادت کی ہو، ہمارا حج چاہے بے روح ہو، ہماری اور نمازیں اور دوسری عبادتیں بے روح ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ ہم اس کو ناقص ادا کرتے ہیں، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حج کی فضیلت ہے، یہ حج کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر، شوال کے اندر ایک حج کی شرط ہے اور وہ ہے احرام۔ آپ نماز
کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ داخل صلاۃ نہیں ہے، یہ خارج صلاۃ، لیکن یہ شرط صلاۃ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شرط صلاۃ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن داخل صلاۃ نہیں ہے۔ جیسے وضو ہے وہ شرط صلاۃ ہے، داخل صلاۃ۔ شرط کے کیا معنی؟ کسی عبادت کے لیے جب یہ کہا جائے کہ شرط ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو نماز کا رکن، جیسے ایک آدمی رکوع میں ہے تو آپ دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی سجدے کے اندر ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی التحیات میں بیٹھا ہے، آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے۔ لیکن ایسا کوئی کام کہ جو رکن سے مشابہ ہو، رکن نہ ہو، مشابہ رکن کے ہو، وہ شرط کہلاتی ہے۔ جیسے اللہ اکبر کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا، یہ داخل صلاۃ نہیں ہے، یہ رکن صلاۃ نہیں ہے، لیکن مشابہ ہے رکن کے، کہ جب آپ یوں کریں گے اللہ اکبر، لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ وضو کر رہے ہوں گے لوگ سمجھ جائیں گے نماز کی تیاری۔ حج کے جو ارکان ہیں، احرام اس کا رکن نہیں ہے، احرام شرط ہے۔ بس جیسے تکبیر تحریمہ شرط صلاۃ ہے، اسی طریقے سے احرام شرط حج ہے، اور یہ احرام جو ہے بغیر کراہت کے یکم شوال سے آپ باندھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ شوال اور ذوالقعدہ، یہ ذی الحج، یہ تینوں حج کے مہینے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس کے سفر کا آغاز جو ہے شوال سے کریں تو آپ یکم شوال کو بغیر کراہت کے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر یہ عبادت جو آنے والی ہے اس کی تیاری ہمیں اس طریقے پر کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے آج تک حج نہیں کیا اور اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں حج کا ارادہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب استطاعت بنائے کہ وہ حرمین شریفین اور اللہ کے گھر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی سعادت حاصل کرے۔ بس یہ چند کلمات عرض کرنے کے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر ہاتھ فرما، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں میں خلوص عطا فرما، اے اللہ ہماری ریاکاری کی اور ہماری عادت کی تمام عبادتوں کو جو بظاہر عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی عبادت میں تبدیل فرما دے اور ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش کو کہ جو تیرے حضور میں عبادت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اور آخرت میں آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت نصیب فرما، اور آپ کی محبت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما۔ اے اللہ اپنی توحید ہمارے رگ و پیر میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور اے اللہ آج تیری توحید سے ہٹ کر آج مختلف سمتوں میں ہمارے منہ ہیں، اے اللہ ہر طرف سے ہمارا منہ پھیر کے اپنی طرف پھیر دے اور اپنی طرف ہمارا رخ کر دے، ہم تیرے ہی ماننے والے ہوں اور تیرے ہی پرستش کرنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی غیر حقیقی اور مصنوعی صنم اور معبود ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے اے اللہ ان سب سے ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دے، اور اے اللہ تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فقيم الاسم غزير العلم وسيع العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारी नमाज को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। ऐ अल्लाह आतिश जहन्नम को हम पर हराम फरमाए। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम को दुश्मनों के फितने और शर से महफूज फरमाए। ऐ अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए। ऐ अल्लाह यहाँ के रहने वालों में बाहम क़ुव्वत और मोहब्बत पैदा फरमाए। ऐ अल्लाह यहाँ अमन व अमान कायम फरमाए। ऐ अल्लाह यहाँ जान माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं ऐ अल्लाह उनको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको जायज रोजगार अता फरमा। जो मकरूज है अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। जो मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जिवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख और ईमान पर खाम। मस्जिद की तकमील के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तकमील के मरहले को आसान फरमा।
اور اے اللہ غیب سے ایسے سامان پیدا فرما کہ مسجد کی تعمیر تکمیل تک پہنچ جائے. جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں دامے درمے قدم سخن اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اعلیٰ درجات اس کے بدلے میں عطا فرما اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں ان کی شفا کی دعا. محمد زادہ صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم